والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا امام القبلتین و یا کریم الوالدین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. عزیزان گرامی قدر، آج کے جمعہ مبارک کا جو موضوع آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، اہل بیت اطہار اور صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باہمی محبت و عقیدت. یہ موضوع وقت کی ضرورت ہے. آج امت میں بہت سے گروہ اور بہت سی فکریں جنم لے چکی ہیں. کچھ صحابہ کے نام پہ اہل بیت اطہار علیہم السلام سے بغض اور عداوت کا بیج بو رہے ہیں، اور کچھ اہل بیت کی محبت کے نام پر صحابہ رسول کے بارے میں گھٹیا جملوں کا استعمال کر رہے ہیں.
جو اصل راستہ ہے وہ یہ ہے کہ آل نبی سے بھی محبت کی جائے اور اصحاب رسول کا بھی ادب و احترام کیا جائے، چونکہ ان کی عزت اور احترام وہ حضور کی نسبت کی وجہ سے ہے۔ اور پورا قرآن اگر پڑھ کے دیکھا جائے تو قرآن میں ایک نہیں درجنوں آیات ایسی ہیں جن میں اللہ کریم نے مہاجرین اور انصار کا مقام بیان فرمایا۔ ایک آیت نہیں ہے، درجنوں آیات جن میں اللہ پاک نے اپنے محبوب کے اصحاب کے بارے میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس سے بڑا سرٹیفکیٹ اور کیا ہو سکتا ہے کہ کسی سے اللہ کہے رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو جب رب ان کو کہہ رہا ہے کہ میں تم سے راضی ہوں، تو پھر کسی کے بغض رکھنے سے ان کا مقام کم نہیں ہو سکتا۔ ہمیشہ قرآن کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ جو لوگ قرآن کو چھوڑ کر، حدیث صحیح کو چھوڑ کر، تاریخ کی چند باتیں لے کر جو اپنا عقیدہ قائم کر لیتے ہیں، وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے عقیدہ کہاں سے لینا چاہیے؟ اللہ کے قرآن سے لینا چاہیے۔ کہاں سے لینا ہے؟ اللہ کے قرآن سے، اور اس کے بعد حدیث مصطفیٰ سے۔ جسے قرآن نے عظیم کہہ دیا ہے، اس کے بارے میں کسی مصنف کی 1000 کتابیں بھی لکھی ہوں، ہمیں ان سے کوئی غرض نہیں، ہمیں اللہ کے قرآن سے غرض ہے۔ جی، سب سے پہلے عقیدہ کہاں سے ملتا ہے؟ اللہ کے قرآن سے ملتا ہے، اور پھر حضور کی حدیث پاک، اس کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ تو اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ فیس بک کے اوپر یا مختلف ذرائع کے جو ذمہ داران ہیں سوشل میڈیا پر، کچھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں شہادت کا دن منا رہے ہیں، اور کچھ یوم عید غدیر حضرت مولا علی کی ولایت کے بارے میں وہ منا رہے ہیں، اور الفاظ سے یہ لگتا ہے کہ ادھر والے حضرت علی سے بغض رکھتے ہیں اور ادھر والے حضرت عثمان سے بغض رکھتے ہیں، جبکہ یہ دونوں ہستیاں ہی میرے مصطفیٰ کی محبوب ہیں۔ حضور ان دونوں سے محبت فرماتے ہیں، یہ دونوں حضور کے پیارے ہیں، اور بڑا گہرا رشتہ ہے حضور کا عثمان سے بھی، مولا مرتضیٰ سے۔ پھر آپ دیکھیں نا کہ دونوں کا اپنا مقام ہے۔ حضرت عثمان غنی کی اپنی فضیلتیں ہیں، اپنے خصائص ہیں، مولا علی کی اپنی فضیلت ہے، ان کا اپنا مقام ہے۔ تو جب آپ دونوں کا مقام مد نظر رکھیں گے تو پھر دونوں کی محبت دل میں پیدا ہو۔ تو میں نے سوچا کہ اہل بیت جو ہیں اور صحابہ، ان کے آپس میں کیسا ادب احترام کا رشتہ تھا، یہ ہمیں علم ہونا چاہیے۔ تو اس پر قرآن کا ایک جملہ وہ ساری کتابوں پہ بھاری ہے۔ قرآن کا ایک جملہ آپ یاد رکھ لیں، انشاءاللہ آپ کو کبھی کوئی مسئلہ نہیں بنے گا۔ سورہ فتح کے اندر اللہ نے جہاں پہ اپنے محبوب کے یاروں کا ذکر فرمایا، اپنے محبوب کے ساتھیوں کا ذکر فرمایا، اپنے محبوب کے سنگیوں کا ذکر فرمایا، تو کیا حسین صفتیں ان کی اللہ نے بیان فرمائی۔ فرمایا محمد الرسول اللہ،
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو حضور کے ساتھ ہیں۔ کون ہے حضور کے ساتھ؟ اس وقت کون تھے جو حضور کے دائیں بائیں آگے پیچھے تھے؟ وہ مصطفیٰ کے یار تھے۔ والذین کون ہے؟ معہ، جو ان کے ساتھ ہیں۔ اب آپ خود فیصلہ کر لیں اپنی عقل سے، اپنے شعور سے، کہ قرآن کن کی عظمت بیان کر رہا ہے۔ فرمایا صرف میرا نبی شان والا نہیں، جو نبی کے ساتھ ہیں وہ بھی بڑی شان والے ہیں، جنہیں معیت رسول مل گئی، جنہیں صحبت مصطفیٰ مل گئی، جنہیں سنگت رسول حاصل ہو گئی۔ جس پلے پھل بجے ہون تے آوے باس رومالوں، کیوں جی؟ حضرت میاں محمد بخش فرماتے ہیں اگر رومال میں پھول باندھ دینا اس سے بھی خوشبو آتی ہے۔ تو جنہیں صحبت مصطفیٰ ملی ہے ان میں کوئی خوشبو نہیں، انہیں حضور کا کوئی فیض نہیں ملا۔ ایک بندہ 25-23 سال یا 60 سال حضور کے ساتھ رہا، اسے کچھ بھی نہیں ملا۔ آپ کوئی عقل سے فیصلہ فرمائیں کہ جس نے ایک لمحہ کسی ولی کی صحبت میں گزارا ہو اللہ اس پہ کرم فرما دیتا ہے، تو جس نے ساری زندگی صحبت رسول میں گزاری اسے ملا ہی کچھ نہیں۔ وہ منافق رہا، مرتد رہا، اپنی عقل کا علاج کراؤ۔ میرے مصطفیٰ کی صحبت میں آنے والے بے فیض نہیں رہتے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے والذین معہ، جو میرے نبی کے ساتھ ہیں، ان کی فضیلت کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے؟ فرمایا اشداء علی الکفار، وہ کافروں پہ بڑے سخت، بڑے بہادر ہیں، بڑے دلیر ہیں، کفر سے نہیں ڈرتے، لیکن رحماء بینہم، کافروں سے سخت ہیں۔ اگر ان کے اوپر سخت ہیں تو آپس میں بڑے رحم کرنے والے ہیں۔ اب اللہ کے قرآن کا یہ جملہ آپ یاد رکھیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ اب آپ بتائیں بات مولوی کی صحیح ہے یا اللہ کے قرآن کی صحیح ہے؟ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے نا وہ آپس میں رحم دل ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں، ایک دوسرے پہ شفقت کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنے والے ہیں، اور صرف ایک دوسرے سے اچھے نہیں بلکہ تراہم رکعا سجدا، تو دیکھے گا کبھی رکوع میں ہوتے ہیں کبھی سجدے میں ہوتے ہیں۔ اور ان کی نیت کیا ہے؟ کچھ لوگ ہیں زبان کے بڑے میٹھے ہوتے ہیں، سجدے بھی بڑے کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن اندر سے صحیح نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ بھی نہ سوچنا، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، فرمایا یہ اللہ کا فضل ڈھونڈتے ہیں، اللہ کی رضا تلاش کرتے ہیں۔ یہ ایک دوسرے پر رحم کرنے والے، اللہ کا فضل ڈھونڈنے والے، اللہ کی رضا ڈھونڈنے والے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، فرمایا ان کے نشان سجدوں کے ان کے چہروں پہ نظر آتے ہیں، ان کے نشان ان کی عظمت کے ان کے چہروں سے نظر آتے ہیں کہ یہ اللہ کے حضور سجدے کرنے والے ہیں۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، فرمایا ان کی مثالیں تورات میں بھی ہیں انجیل میں بھی ہیں، ان کا ذکر تورات میں بھی ہے انجیل میں بھی ہے۔ کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ، فرمایا یہ ایک ایسی کھیتی کی طرح ہیں جو سب سے پہلے اپنا پٹھا نکالے اور پھر اسے طاقت دے اور پھر وہ مضبوط ہو جائے، پھر اپنے تنے پہ کھڑی ہو جائے۔ یعجب الزراع، جس نے کھیتی لگائی تھی وہ دیکھ کے خوش ہو رہا ہے، کھیتی حضور نے لگائی تھی نا، بیج حضور نے لگایا تھا، تو جب وہ فصل تیار ہو گئی صحابہ کی تو حضور دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں۔ لیکن لیغیظ بہم الکفار، فرمایا کافروں کو دیکھ کے غصہ چڑھ رہا ہے، کافر دیکھ کے غصے میں آ رہے ہیں۔
مومن حضور خوش ہو رہے ہیں، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، فرمایا جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اللہ نے ان سے بخشش کا وعدہ فرمایا ہے اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔ لو جی، اس آیت کو سن کر پڑھ کے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ یہ کن لوگوں کی صفتیں اللہ بیان فرما رہے ہیں، یہ کون ہیں جن کے اللہ عظمتیں قرآن میں بیان کر رہا ہے، تو آپ کو ماننا پڑے گا یہ میرے مصطفیٰ کے یار ہیں، یہ حضور کے سنگی ساتھی صدیق و عمر عثمان و علی، یہ ان لوگوں کی صفات ہیں۔ وہ ایک تفسیریں اگر کی جائیں تو وہ بہت سارے مفسرین نے بڑی تفسیریں بیان کی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے تو واضح طور پر اس سے مراد حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور مولا علی بیان کیے کہ اس سے مراد حضور کے چاروں جو صحابہ یار خاص یار ہیں ان کا ذکر یہاں پہ اللہ نے فرمایا ہے۔ تو بہت سی تفسیریں ہیں، لیکن قرآن کے جو نص ہے، جو عام جس بندے میں تھوڑی سی عقل شعور ہے نا، وہ پڑھ کے سمجھ جاتا ہے کہ یہ اللہ کن لوگوں کی صفتیں بیان فرما رہا ہے۔ حضور کے ساتھی کون ہیں؟ کون سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے؟ کنہوں نے حضور کے لیے گھر بار چھوڑے ہیں؟ کنہوں نے اپنے مال قربان کیے ہیں؟ کن لوگوں نے اپنا تن من دھن دین پہ قربان کیا ہے؟ تو یہ ماننا پڑے گا۔ تو جو 1450 1500 سال بعد آگے کو بندہ کہے کہ ان کے ایمان میں شک تھا، تو دین دینے کے پیسے لیتا ہے، تو پیسے لے کر دین لوگوں کو بتاتا ہے، صدیق وہ ہے جس نے گھر ہی لٹا دیا ہے۔ کیوں جی؟ جنہوں نے گھر لٹایا ہے ان کا دین سچا ہے، جو بیچ رہا ہے اس کا دین سچا ہے۔ تو انکم کے لیے دین دے رہا کہ میری انکم بڑھ جائے، مجھے مال مل جائے، مجھے دولت مل جائے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سب کچھ دین مصطفیٰ پہ قربان کر دیا۔ مہاجرین کا ذکر قرآن میں ہے، ایک جگہ نہیں بہت ساری جگہ پہ ہے۔ المہاجرین، کون ہے مہاجرین؟ مہاجر وہ ہیں جنہوں نے مکہ چھوڑا تھا دین کے لیے، ان کے اللہ نے فضیلت قرآن میں بیان فرمائی کہ مہاجرین والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ مہاجر کون ہیں؟ جو مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے۔ انصار کون ہیں؟ جنہوں نے ان کی مدد کی۔ انصار اور مہاجر دونوں کو اللہ پاک نے مقام بلند عطا فرمایا اور اس کا قرآن میں ذکر کیا۔ سب نے ایک ایک ہجرت کی ہے، لیکن ایک شخصیت جس کا میں ذکر ابھی کرنے لگا ہوں، اور بھی ہیں لیکن خاص جو خلفاء ہیں ان میں جس نے 2 ہجرتیں کی ہیں وہ حضرت عثمان غنی ہیں، صاحب الہجرتین۔ پہلی ہجرت حبشہ کی طرف فرمائی اور دوسری ہجرت مدینہ کی طرف۔ یہ 2 ہجرتوں والے۔ ایک ہجرت کرنے والا عظیم ہے تو جس نے 2 بار اپنا گھر چھوڑا، 2 ہجرتیں اسلام کے لیے کی ہوں۔ کبھی پڑھیں، قرآن کو پڑھیں اور حدیث رسول کو پڑھیں کہ اللہ نے ان کا کیا مقام بیان فرمایا۔ اور آئیے، چونکہ میں اہل بیت کی نظر میں ان کا مقام کیا ہے اور صحابہ کی نظر میں اہل بیت کا مقام کیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے اور راوی ہیں حضرت مولا علی المرتضیٰ۔ راوی کون ہے؟ حضرت مولا، سارے بولے حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ اس حدیث کو بیان فرمانے والے، وہ کہتے ہیں میں نے حضور کو فرماتے ہوئے سنا۔ حضرت مولا علی روایت بیان فرما رہے ہیں، اگر ان کے دل میں کوئی کمی بیشی ہوتی نا دوسرے اپنے ساتھیوں کے بارے میں تو وہ اوپر سے حصہ کاٹ دیتے، جہاں پہ اپنا نام تھا وہ ذکر کر دیتے، باقی سارا ختم کر دیتے کہ بھائی میرا مقام دیکھو۔ نہیں، انہوں نے فرمایا میں نے حضور کو سنا ہے۔
حضور کیا فرما رہے تھے؟ رحم اللہ ابا بکر زوجنی ابنتہ وحملنی الی دار الحجرہ وآتق بلالا من مالہ وما نفعنی مال فی الاسلام ما نفعنی مال ابی بکر۔ حضرت علی فرماتے ہیں حضور کو فرماتے میں نے سنا اللہ ابو بکر پہ رحم فرمائے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، اللہ ابو بکر پہ رحم فرمائے، اس نے اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کیا، اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کیا، حضور کے سسر بن گئے۔ ایک نیکی یہ کی، اور دوسرا وحملنی الی دار الحجرہ، جب ہجرت کی رات آئی، ثانی اثنین کون ہے؟ پوچھے نا قرآن کی آیتیں، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار کون ہے؟ حضور نے فرمایا ابو بکر مجھے اٹھا کر کندھوں پہ، غار ثور جو چڑھے ہیں ان کو پتا ہے کہ اکیلا بندہ چڑھ جائے تو بڑی بات ہے، کیوں جی؟ اکیلے چڑھنا مشکل ہے، لیکن اس رات صدیق نے کہا نہیں یا رسول اللہ آج رسم محبت ادا کرنی ہے۔ حالانکہ حضور کمزور نہیں تھے، حضور تو ساری امت سے زیادہ مضبوط ہیں، ساری امت ایک پلڑے میں ہو، حضور ایک پلڑے میں، حضور کا وزن زیادہ ہے، لیکن صدیق نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ صدیق اکبر کمزور تھے، جو حلیہ ہے نا، ابو بکر صدیق جسم کمزور تھا ان کا، نحیف الجسم تھے، حضور مضبوط تھے، لیکن کہا حضور، اور عمر بھی حضور کی زیادہ ہے 2 سال، کہا نہیں یا رسول اللہ آپ میرے کندھوں پہ بیٹھے۔ ہائے ہائے، آج فرشتے دیکھ رہے ہیں، فرشتے دیکھ رہے ہیں، واہ صدیق تیری عظمت کو سلام، جس کے قدموں کے بوسے جبریل لے اسے صدیق اٹھا کے لے کے جا رہا ہے۔ صدیق اکبر حضور نے فرمایا مجھے لے گئے دار الحجرت مدینہ کی طرف، مدینہ تک پہرا دیا، مدینہ تک سیکیورٹی کی حضور کی۔ کمی ہوتی ایمان میں تو کسی کو بتا دیتے، کمی ہوتی حضور کو نقصان پہنچا دیتے، نہیں، حضور کو بھی بھروسہ تھا صدیق پر، اور صدیق بھی سچا یار تھا میرے نبی کا۔ اور ذرا رکیے، اگلی بات بھی سن لیں، اگر کندھوں پہ اٹھانے والا عظیم ہے نا، تو جسے یار نے بستر پہ لٹایا تھا وہ علی بھی بڑی شان والا ہے۔ ہر پہلو کو دیکھیں، فرمایا ابو بکر پہ اللہ رحم فرمائے، اور آگے فرمایا رحم اللہ عمر، اللہ عمر پہ رحم فرمائے۔ کیوں؟ فرمائے یقول الحق وَإِن كَانَ مُرًّا لَقَدْ تَرَكَهُ الْحَقُّ وَمَا لَهُ مِن صِدِيقٍ۔ فرمایا اللہ عمر پہ رحم فرمائے، جب بھی کہتا ہے نا بات حق کی کہتا ہے۔ اگلی بات بھی ہے وَلَوْ كَانَ مُرًّا، فرمایا چاہے کڑوی ہو، عمر گل حق دی کردا ہے، حضور نے فرمایا۔ اسی وجہ سے فرمایا عمر کے دوست کم ہیں، عمر کے دوست کم ہیں، بات حق کی کرتا ہے۔ اور آگے فرمایا رحم اللہ عثمان تستحیی منہ الملائکہ، فرمایا اللہ عثمان پہ رحم فرمائے، فرشتے بھی عثمان سے حیا کرتے ہیں۔ وجہز جیش العسرہ، تبوک میں لشکر کو تیار عثمان نے کیا۔ وزاد فی مسجدنا حتی وسعنا، فرمایا مسجد نبوی کو بڑھانے کی ضرورت پڑی تو زمین خرید کے عثمان نے وقف فرمائی۔ مسجد نبوی میں آج بھی جناب عثمان غنی کا حصہ ہے جو انہوں نے وقف کیا ہے۔ کیوں جی؟ یہاں اگر کوئی مسجد کو جگہ دے دے تو بندے آنے والی نسلیں بھی نہیں کہتی یار بڑا نیک تھا کہ مسجد کو جگہ دے گیا، اور جو مسجد ساری مسجدوں سے عظیم تر مسجدوں میں شامل ہے، اس مسجد کے لیے جگہ دینے والے عظیم کوئی نہیں۔ فرمایا اللہ عثمان پہ رحم فرمائے، اور آگے فرمایا رحم اللہ علی، اللہ علی پہ بھی رحم فرمائے۔ اور ساتھ ہی حضور نے دعا فرمائی اللہم آدر الحق معہ حیث دارا، فرمایا جدھر علی ہو جائے، اب آپ کو بولنا پڑے گا،
فرمایا جدھر علی ہو جائے یا اللہ میں دعا کرتا ہوں حق علی کے پیچھے پیچھے چلتا جا، جدھر علی جائے حق علی کے ساتھ ہو جائے۔ یہ چاروں کا مقام حضرت علی راوی ہیں اور حضور بیان فرما رہے ہیں۔ یہ حضرت مولا علی کی نظر میں ان ہستیوں کا مقام ہے، ان کی عزت ہے، جو خود آپ بیان فرما رہے ہیں کہ حضور نے یہ چاروں ہستیوں کا مقام ایک ساتھ بیان فرمایا۔ آگے حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت سنیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کون ہیں؟ یہ بھی حضور کی آل میں شامل ہیں، حضور کے خاندان بنو ہاشم کی بڑی عظیم ہستی ہیں، حضور کے چچا کے بیٹے ہیں حضرت ابن عباس، عبداللہ ابن عباس۔ اس کو سارے مسلک مانتے ہیں، عبداللہ ابن عباس کے بارے میں یاد رکھیں، ان کو سارے مانتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا لَيَدْخُلَنَّ بِشَفَاعَةِ عُثْمَانَ 70,000 كُلُّهُمْ اسْتَوْجَبُ النَّارَ الْجَنَّةَ۔ حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن 70,000 بندہ جس پہ جہنم واجب ہو چکی ہوگی، عثمان شفاعت کرے گا، اللہ 70,000 بندے کو جنت عطا فرمائے گا۔ لَيَدْخُلَنَّ بِشَفَاعَةِ عُثْمَانَ 70,000 كُلُّهُمْ اسْتَوْجَبُ النَّارَ الْجَنَّةَ۔ اور میں 70,000 بندہ کس کے کہنے سے اللہ جنت میں بھیجے گا؟ عثمان ابن عفان کے کہنے سے۔ یہ ان کی نظر میں عثمان کا مقام ہے، یہ ان کی نظر میں۔ اور جب حضرت عثمان غنی کو شہید کرنے کا وقت آیا، آپ کو کا محاصرہ کیا گیا، پانی 40 دن بند رہا، 40 دن پانی بند رہا، تو حضرت عثمان غنی نے ایک دن اوپر سے دیوار کے اوپر سے جھانکا اور آپ نے فرمایا، سنیے گا، آپ نے فرمایا افیکم علی، فرمایا علی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ، علی نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ کیا طلحہ ہے؟ پہلے حضرت مولا علی کے بارے میں پوچھا، افیکم علی؟ فقال اللہ، انہوں نے کہا نہیں۔ قال افیکم سعد؟ فرمایا سعد بن ابی وقاص ہے؟ کہا نہیں۔ قال اللہ، نہیں ہے۔ ثم قال الا احد یبلغ علیا فیسقینا ماء، فرمایا کوئی علی کو پیغام بھیجو، ہمیں پانی تو دے۔ حضرت عثمان نے کس کو پیغام بھیجا؟ حضرت مولا علی کو۔ تو حضرت مولا علی نے 3 مشکیں پانی کی بھیجی، 7 تلواریں دے کر جوان بھیجے کہ اندر باغی نہیں جانے دیں گے تو تم نے اندر پہنچانی ہے۔ تو جوان آئے، تیروں کی بارش بھی ہوئی، کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے، لیکن انہوں نے پانی اندر پہنچا دیا۔ حضرت عثمان تک مولا علی نے پانی پہنچا دیا، اور جب حالات دیکھے کہ یہ حضرت عثمان کو شہید کر دیں گے تو حضرت مولا علی نے کیا کیا؟ فرمایا حسن اور حسین، اور آپ کے غلام تھے قمبر، نام سنا ہوگا نا قمبر کا۔ فرمایا حسن حسین اور قمبر جاؤ تلواریں لے کر عثمان کے دروازے پہ پہرا دو۔ حضرت طلحہ نے اپنے بیٹے کو بھیجا، حضرت زبیر نے اپنے بیٹے کو بھیجا، اور دروازے کے اوپر تلواریں لے کے کھڑے رہے۔ اور جب آپ کو شہید کیا گیا، حضرت علی کو پتا چلا، آپ دوڑ کے آئے، حضرت امام حسن اور حسین کو آپ نے تھپڑ مارے اور فرمایا تمہارے ہوتے ہوئے امیر المومنین شہید کیسے ہو گئے؟ انہوں نے کہا ابا جی ہم نے پہرا پورا دیا ہے، باغی پیچھے سے داخل ہو کے انہوں نے آپ کو شہید کیا ہے، دروازے سے ہم نے کسی کو نہیں جانے دیا۔ اب بتاؤ علی کو عثمان سے پیار ہے یا دشمنی ہے؟ یہ ان کی آپس میں محبت اور پیار کا ایک رشتہ ہے جو قرآن بھی بتاتا ہے اور حدیث مصطفیٰ بھی بتاتی ہے کہ مقام عثمان غنی مولا علی المرتضیٰ کے نزدیک کیا ہے، وہ کیا سمجھتے ہیں حضرت سیدنا عثمان غنی کو۔ اور جو دیگر خلفاء ہیں، حضرت صدیق اکبر کا دور خلافت رہا 2.5 سال تقریباً، تو اس میں جج جو تھے وہ حضرت مولا علی تھے۔ یہ محبت ہے۔
اور جو شورا کا جتنا معاملہ ہوتا تھا، مشاورت ہوتی، مولا علی اس میں باقاعدہ شامل تھے۔ حضرت عمر کے 10 سالہ دور میں حضرت مولا علی جج رہے، قاضی رہے اور مجلس شورا کے ممبر رہے۔ حضرت عثمان غنی کے 12 سالہ دور میں حضرت مولا علی مکمل ساتھ رہے اور مکمل آپ کے دور میں فیصلوں کے اندر بھی شامل رہے اور مجلس شورا کے بھی ممبر رہے۔ یہ ان کا ایک تعلق تھا، یہ ان کی محبت تھی، یہ ان کا پیار تھا، کیونکہ انہیں پتا تھا مقام عثمان کیا ہے، اور انہیں حضرت صدیق اکبر کو پتا تھا کہ آل نبی کا مقام کیا ہے، حضرت مولا علی کا مقام کیا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گلی میں جا رہے تھے، امام بخاری نے لکھا 7 مولا علی بھی تھے، 7 تھے، تو راستے میں بچے کھیل رہے ہیں، ان میں حضرت امام حسن بھی ہیں۔ تو حضرت صدیق اکبر نے جب دیکھا نا تو اٹھا کے کندھے پہ بٹھا لیا، منہ چوما، سینے سے پھر لگایا اور پھر کہنے لگے بھی ابھی شبیہم بالنبی، حسن میرا باپ قربان ہو جائے، تیری صورت تو رسول اللہ جیسی ہے، شبیہم بالنبی، تیری صورت تو رسول اللہ جیسی ہے، لیسا بعلی، تیری صورت علی جیسی نہیں، نبی جیسی ہے، یعنی تو ابے تے نہیں گیا، نانے تے گیا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ محبت ہے۔ وَعَلِيٌّ يَضْحَكُ، اور مولا علی ساتھ کھڑے مسکرا رہے تھے اور خوش ہو رہے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق میرے بیٹے سے کتنی محبت کر رہے ہیں، کتنا پیار کر رہے ہیں، اور کس قدر ان کے ساتھ انہیں عقیدت ہے، محبت ہے، پیار ہے، کیونکہ انہوں نے آنکھوں کے سامنے دیکھا تھا کہ رسول اللہ ان شہزادوں کو کندھوں پہ اٹھایا کرتے تھے۔ ابھی بچپن ہے، جب حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنے تو خطبہ دے رہے تھے ممبر پہ۔ یہ روایت ہماری کتابوں میں بھی ہے، یہ اہل تشیع کی کتاب بھی میرے پاس ہے، اس میں بھی یہ واقعہ لکھا ہوا۔ حضرت صدیق اکبر خطبہ دے رہے تھے، حضرت امام حسن چھوٹے سے تھے، بچپن ہے، تو آئے، آ کے کہنے لگے میرے ابا کے ممبر سے نیچے اترو، میرے والد کے، میرے ابا جی کے ممبر سے نیچے اترو۔ حضرت صدیق اکبر نے اٹھایا، گود میں بٹھایا اور ساتھ ہی رونے لگے، بڑا روئے، یاد کیا حضور کو۔ تو حضرت علی کہنے لگے ابو بکر میں نے نہیں اسے سکھایا، میں نے یہ بات نہیں اسے سکھائی۔ تو انہوں نے فرمایا علی مجھے پتا ہے، میں تمہاری تصدیق کرتا ہوں، میں تجھ پہ تہمت نہیں لگاتا، یہ تو شہزادے ہیں، یہ تو شہزادے ہیں۔ اٹھا کر گود میں بٹھایا، پیار کیا، محبت کی، چوما کہ یہ آج رسم مصطفیٰ ادا کر رہے ہیں، حضور کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ اور پھر اگلی یہ روایت، ایک دن حضرت عمر خطبہ دے رہے ہیں، حضرت سیدنا امام حسین آئے۔ جب حضرت امام حسین آئے نا تو حضرت عمر سے وہی بات کہنے لگے کہ میرے ابا کے ممبر سے اترو، اپنے ابے کے ممبر پہ بیٹھو، یعنی میرے نانا جان کا یہ ممبر ہے، یہاں تو میرے نانا بیٹھتے تھے، آپ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو حضرت عمر نے اٹھایا، انہیں گود میں بٹھایا، کہنے لگے بیٹا یہ ممبر تیرے نانا کا ہی ہے، میرے باپ کا کوئی ممبر نہیں۔ اور پھر ایک جملہ بولا حضرت عمر نے، بڑا خوبصورت جملہ، اپنی دستار یا ٹوپی جو بھی سر پہ تھا اسے اتارا، اتار کے کہنے لگے حل انبت الشعر علی رؤوسنا الا ابوکا، ہمارے سر کے بال بھی تیرے نانا نے اگائے۔ فرمانے لگے ہمارے تو سر کے بال بھی اپنے نہیں، ہمیں اگر عزت ملی ہے تو یہ ساری تیرے نانا جان کے قدموں کا صدقہ ملی۔ یہ ان کی آپس میں محبت تھی، مارنے والے، گالیاں دینے والے نہیں تھے، وہ تو ایک دوسرے سے پیار کرنے والے تھے، وہ تو ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے، وہ تو ایک دوسرے کو چاہنے والے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا اور حضرت عمر ممبر پہ خطبہ دے رہے،
یہ بڑی پیاری روایت ہے، آپ کو یقیناً بہت سی چیزیں اس روایت میں سے مل جائیں گی۔ حضرت عمر منبر پہ خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ دیتے ہوئے حضرت عمر کہنے لگے کہ اگر میں لو صرفناکم اما تعرفون الی ما تنکرون ما کنتم صانعین، حضرت عمر نے فرمایا اگر میں تمہیں قرآن و سنت چھوڑ کے اور راستے پہ چلنے کا کہوں تو تم کیا کرو گے؟ اگر میں تمہیں کہوں کہ جو سنت کا راستہ ہے وہ چھوڑو اور کام کرو تو کیا میرے ساتھ تم کیا کرو گے؟ میرا کہنا مانو گے یا نہیں مانو؟ یہ سوال تھا اور ایک امتحان تھا۔ جب انہوں نے یہ سوال کیا نا کہ تم کیا کرو گے اگر میں کہوں کہ تم میرے پیچھے چلو لیکن سنت کا راستہ چھوڑ دوں تو تم کیا کرو گے؟ ایک بار کہا، لوگ چپ رہے، پھر دوسری بار انہوں نے کہا، فرمایا لو صرفناکم عما تعرفون الی ما تنکرون ما کنتم صانعین، بتاؤ اگر میں تمہیں قرآن و سنت چھوڑ کے اور راستہ دکھاؤں تو کیا کرو؟ پھر لوگ خاموش رہے۔ تیسری بار پھر کہا، فرمایا لو صرفناکم اما تعرفون الی ما تنکرون ما کنتم صانعین، کیا کرو گے؟ فقام علی، حضرت مولا علی اٹھ کے کھڑے ہوئے، اس کا جواب دینے حضرت علی کھڑے ہوئے، قالا اذن کننا نستطیبک فان تبت قبلناک، فرمایا سب سے پہلے ہم آپ کو کہیں گے کہ آپ توبہ کریں۔ بات سمجھ آ رہی؟ حضرت علی نے فرمایا سب سے پہلے ہم آپ سے توبہ کا مطالبہ کریں گے کہ آپ نے جو غلط آرڈر جاری کیا، جو اسلام کے خلاف آرڈیننس دیا ہے، اسے واپس لیں۔ سب سے پہلے ہم آپ سے توبہ کا مطالبہ کریں گے کہ آپ توبہ کریں۔ فَإِن تُبْتَ قَبِلْنَاكَ، اگر آپ نے توبہ کر لی تو ہم آپ کو قبول کر لیں گے، پھر آپ کے پیچھے چلیں گے۔ قَالَ وَإِن لَمْ أَتُبْ، حضرت عمر نے کہا اگر میں توبہ نہ کروں، اگر میں توبہ نہ کروں، قَالَ إِذًا نَضْرِبُ الَّذِي فِيهِ عَيْنَاكَ، تو فرمایا پھر ہم آپ کی گردن اپنے ہاتھوں سے اتاریں گے۔ اسے شیر خدا کہتے ہیں۔ فرمایا اگر آپ توبہ نہ کریں تو پھر ہم آپ کی گردن اڑا دیں گے۔ تو حضرت عمر نے یہ نہیں کہا کہ علی کو جیل میں بند کر، اس نے حاکم وقت کے خلاف بات کی ہے۔ فرمایا الحمدللہ الذی جعل فی هذه الامة من اذا وجدنا اقام اودنا وہکذا رواہ ابو المؤید الخوارزمی۔ حضرت عمر نے فرمایا اللہ تیرا شکر ہے، حضرت عمر نے کیا کہا؟ اللہ تیرا شکر ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے کہ جس نے اس امت میں ایسے لوگ بنائے ہیں اگر ہم الٹے چلنے لگے تو پکڑ کے ہمیں سیدھا کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا الحمدللہ، علی تو ہے نا، اگر ہم کہیں پہ ادھر ادھر ہونے لگے نا تو تیرے ہوتے ہوئے ہمیں پتہ ہے تو ہمیں سیدھا راہ ضرور دکھائے گا، تیرے ہوتے ہوئے کوئی ادھر دین میں ڈنڈی نہیں مار سکتا۔ اور وہ تو ویسے ہی حضور کے تربیت یافتہ تھے نا، وہ تو امتحان کے لیے کہہ رہے تھے، ورنہ وہ ادھر ادھر کیسے جا سکتے تھے؟ انہوں نے تو ہر قدم پہ دین کا ساتھ دیا ہے، دین کو پیش نظر رکھا ہے۔ تو فرمایا کہ شکر ہے کہ اس امت میں ایسے لوگ ہیں کہ اگر ہم ٹیڑھا ہونے لگے تو ہمیں سیدھا کر سکتے ہیں اگر کہیں پہ۔ اور حضرت عمر کہا کرتے تھے لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتا نا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ اور ایک اور دعا فرماتے تھے کہ اے اللہ اس قوم میں مجھے زندہ نہ رکھنا جس قوم میں علی نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اے اللہ اس قوم میں مجھے زندہ نہ رکھنا جس قوم میں علی نہ ہو۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ اس قوم میں مجھے زندہ نہ رکھنا جس میں علی نہ ہو۔
اور اس مشکل سے بچانا جس مشکل کے وقت مشکل کشا علی نہ ہو۔ لو جی یہ بات ہو گئی۔ جب حضور نے فرمایا کہ من کنت مولا ہو فعلی مولا، جب حضور نے یہ فرمایا، یہ مولا علی کا بہت بڑا شرف ہے کہ حضور نے غدیر قوم کے موقع پر حضرت مولا علی کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ میں ہاتھ لیا، فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ کیوں جی سارے مانتے ہیں کہ کوئی نہیں؟ سارے مانتے ہیں علی کو مولا، بولے نا سارے۔ فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ حضور نے فرمایا تو یہ مولا علی کا ہاتھ پکڑا۔ حضور بتا رہے ہیں دنیا والوں علی کا مقام کیا ہے۔ علی کا مقام حضور خود بیان فرما رہے ہیں اپنی زبان اقدس سے، اور صحابہ ایک دوسرے کے مقام سے جلتے نہیں تھے، یہ بات یاد رکھیں۔ ہم جلتے ہیں نا، کسی کے پاس مقام ہو تو ہم کہتے ہیں بھی اسے ملا کیوں ہے، یہ کیا ہو گیا، اسے کیوں مل گیا، حسد کرتے ہیں۔ لیکن صحابہ کے سینے چونکہ اللہ کے نبی کی نظر سے پاک ہو گئے تھے، ستھرے دل تھے، وہ جلتے نہیں تھے، ایک کا مقام سن کے دوسرا خوش ہوتا تھا۔ اچھا جی یہ کتاب یہ شیعہ حضرات کی ہے، انہوں نے یہ واقعہ لکھا کہ حضور نے جب فرمایا نا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی، سارے بول دیں تو ذرا مزہ آ جائے گا۔ فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی کیا ہے، مولا ہے۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت عمر سب سے پہلے کھڑے ہوئے، حضرت سیدنا عمر فاروق کھڑے ہوئے اور اٹھ کر جا کے حضرت مولا علی کو مبارکباد دی، حضرت مولا علی کو جا کر کیا دی، مبارکباد دی، اور جا کے کہا ہنی اللہ کا یا ابن ابی طالب، علی تمہیں مبارک ہو۔ کیا کہا، علی تمہیں مبارک ہو، کس بات کی؟ فرمایا اصبحت وامسیت انت مولا کل مؤمن و مؤمنہ، اے علی اب صبح و شام تو سارے مومنوں کا مولا بن گیا۔ مبارکباد پیش کی۔ کیوں جی مبارک جلنے والے نہیں دیتے، مبارک دوست دوستوں کو دیتے ہیں۔ حضرت عمر نے مبارکباد دی۔ حضرت عمر کے پاس ایک شخص آیا مسئلہ پوچھنے، تو پاس ہی مولا علی بیٹھے تھے، وہ جانتا نہیں تھا۔ جب اس نے مسئلہ کوئی فیصلہ تھا وہ پوچھا تو انہوں نے فرمایا ادھر جاؤ چیف جسٹس کے پاس۔ فرمایا علی ہمارا قاضی القضات ہے، پوری کائنات کا چیف جسٹس علی ہے۔ چلو میں اور جملہ بیان کر دوں، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جسے حضور نے چیف جسٹس کہا ہے وہ مولا علی ہے، قاضی القضات ہے مولا علی۔ چونکہ سینے میں فیض حضور کا ہے، فیصلہ حضور نے خود سکھایا حضور نے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ علی ہمارا چیف جسٹس ہے، حضرت علی ہمارے چیف جسٹس ہیں، ان سے سوال کرو۔ اس نے کہا میں نہیں جانتا انہیں، میں نہیں جانتا، میں تو آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عمر نے کیا کیا، انہوں نے اٹھ کر اس کا گریبان پکڑ لیا۔ ان دا مطلب ہے جڑا علی دا منکر ہوئے انہوں علی نہیں کٹدے، عمر آپ کٹدے ہیں۔ کیوں نہیں؟ دو یار ہو نا، دوست ہوں، تو کوئی ایک دوست کو برا بھلا کہے وہ کہتا ہے تو چپ کر دے نال میں موک لینا۔ حضرت علی نے اس نے کہا میں جانتا نہیں۔ حضرت عمر اٹھے اور گریبان پکڑا، فرمایا تو اسے بھی نہیں جانتا؟ تو جانتا کیا ہے؟
آپ نے فرمایا تو علی کو نہیں جانتا؟ ہاذا مولا کا و مولایا و مولا کل مؤمن، فرمایا یہ تیرا بھی مولا ہے، میرا بھی مولا ہے، ہر مومن کا مولا ہے۔ فرمایا تو جانتا ہی نہیں علی کو؟ کیوں جی تجھے پتہ ہی نہیں علی کون ہے؟ یہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ خود ان کی فضیلت اور ان کا مقام دنیا کو بتا رہے ہیں کہ لوگوں یہ مقام علی ہے، یہ شان علی ہے۔ اور مولا علی دوسرے صحابہ کی، جناب ابو بکر صدیق، جناب عمر، جناب عثمان کی فضیلت اور عظمت دنیا کو بیان کر رہے ہیں، اور اس گھرانے کا صحابہ سے بڑا گہرا تعلق۔ لو سنیے، آخر پہ ایک حوالہ میں آپ کو دینے لگا ہوں، دے دوں؟ یہ اسماء الرجال کی بہت بڑی کتاب ہے، تہذیب و تہذیب، اسماء الرجال، یعنی راویوں کے حالات زندگی اس میں لکھے ہوئے۔ جو حدیثوں کے راوی ہیں نا، علم حدیث میں اس کا بڑا مقام ہے۔ یہ بڑی معتبر مستند کتاب ہے، اور اس کو سارے مکاتب فکر اس سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ ابن حجر اسقلانی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، اور اس میں انہوں نے علی بن حسین بن علی بن ابی طالب الہاشمی ابو الحسین حضرت امام زین العابدین کے حالات زندگی لکھے ہیں۔ کیونکہ علم حدیث میں امام زین العابدین کا بہت بڑا مقام ہے۔ علم حدیث میں آپ کا سمجھو کہ جو علم حدیث جمع کیا گیا ہے نا، یہ سارا فیض امام زین العابدین کا ہے۔ بولنے تو صحیح ہے۔ کتاب الحمدللہ میں نے پوری لکھ لی ہے، کمپوزنگ ہو رہی ہے حضرت امام زین العابدین کے اوپر، ان کے حالات زندگی، ان کے فرمودات، ان سے مروی جو حدیثیں ہیں وہ ساری اس میں جمع ہے۔ حضرت امام زین العابدین کے انہوں نے شیوخ کا ذکر کیا کہ جن سے امام زین العابدین نے حدیثیں نقل فرمائی، یعنی حدیث میں جو امام زین العابدین کے بھی استاد ہیں، اس میں انہوں نے ابن حجر اسقلانی نے پہلے ان کا لکھا، پھر آگے جو شاگرد ہیں ان کا ذکر کیا۔ جو امام زین العابدین نے جن سے حدیث لی ہے ان کا ذکر، اور جنہوں نے ان سے آگے حدیث لی ہے ان کا ذکر ہے۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت امام زین العابدین نے جو حدیث لی ہے نا، سب سے پہلے انہوں نے ذکر کیا ہے ان ابی ہے، یعنی جو علم حدیث لیا ہے امام زین العابدین نے اپنے والد گرامی حضرت امام حسین سے لیا ہے۔ سمجھ آ رہی؟ آگے لکھا وَأَمِّهِ الحسن، اور آپ کے دوسرے استاد ہیں آپ کے تایا جان۔ سبحان اللہ، منہ میٹھا ہویا کہ نہیں؟ تایا جان حضرت امام حسن مجتبی، ان سے علم حدیث حاصل کی ہے، اور وہ آگے مولا علی سے لیتے ہیں، اور یہ اپنے والد اور اپنے تایا جان سے حدیثیں لیتے ہیں۔ اور اگلے راوی جن سے انہوں نے حدیثیں لی ہیں وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی کے چچا زاد بھائی ہیں، تو ان کے یہ بھی چچا لگے، حضرت عبداللہ ابن عباس۔ آگے انہوں نے لکھا ہے والمسور ابن مخرمہ، حضور کے ایک صحابی ہیں مسور بن مخرمہ، ان سے حدیثیں لی ہیں انہوں نے۔ وابی ہریرہ، بولے نہیں، اور حضرت امام زین العابدین نے حضرت ابو ہریرہ سے بھی روایتیں نقل فرمائی۔ وعائشہ، اور مومنوں کی ماں حضرت عائشہ سے بھی حدیثیں لی ہیں۔ وصفیہ، اور مومنوں کی ماں حضرت صفیہ، ان سے بھی حدیث لی ہے۔ وام سلمہ، اور حضرت ام سلمہ سے بھی حدیثیں لی ہیں، حضرت ام سلمہ سے بھی انہوں نے حدیثیں نقل کی ہیں۔ اور راویوں کا ذکر ہے، اور ایک راوی کا ذکر کیا ہے جابر ابن عبداللہ، حضور کے یہ بھی صحابی ہیں حضرت جابر بن عبداللہ، اور ایک حضرت عمر بن عثمان، حضرت عثمان کے بیٹے ہیں حضرت عمر بن عثمان، حضرت امام زین العابدین نے ان سے بھی علم حدیث حاصل کیا۔ اچھا، کئی ایسے راوی ہیں
ایک حضرت عمر کے غلام تھے زید، حضرت اسلم، ان کے بیٹے زید بن اسلم ہیں، وہ بہت بڑے حدیث کے عالم تھے۔ تو حضرت امام زین العابدین ان کے پاس بیٹھتے تھے، حدیث کا تکرار ہوتا ان سے حدیث کا علم لیتے اور دیتے ان کو۔ تو لوگوں نے کہا تسی سید ہو کے، کیوں جی، کئی ہوتے ہیں نا ایسے بھی علم کے دشمن کہ حضور تسی سید ہو کے غیر سید کو حدیثاں لے رہے ہو۔ یہ اصل میں ایسے لوگ شیطان ہوتے ہیں، کیوں جی، ان کا ذہن ہی خراب ہوتا ہے۔ سید ہونا مقام ہے، لیکن غیر سید سے کوئی علم لینا کوئی گناہ والی بات نہیں ہے۔ کسی نے کہا کہ آپ ایک غلام کے بیٹے کے پاس بیٹھ کر حدیث کا تکرار کرتے ہیں حسین کے بیٹے ہو کر، انہوں نے فرمایا چپ کر، تم علم دیا دشمنا۔ انہوں نے فرمایا یہ حدیث کا علم یہ میراث ہے، جہاں سے ملے گا ہم لیں گے، جہاں سے ملے گا ہم علم حاصل کریں گے۔ کوئی سید نہیں بھی، غلام زادہ بھی ہے تو ہمیں اس سے فائدہ نظر آ رہا ہے تو ہم اس سے لیں گے۔ اور کوئی آیا اگر لینے حدیث کا علم، خود بھی لیا اور حدیث کے بہت بڑے عالم بنے، اور کچھ فیض جدی پشتی ملا، گھٹی میں علم ملا، دنیا سے دور دراز سے لوگ آتے، دور دراز سے۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی واقعہ کربلا کے بعد امام زین العابدین بولے ہی نہیں، یہ بھی غلط بات ہے۔ قرآن اور حدیث کا علم انہوں نے دیا ہے، یہ نہیں کہ علم چھپا کے بیٹھ گئے تھے۔ جو بھی آیا پھر اسے علم کے خزانے عطا فرمائے، علم کا فیض عطا فرمایا، اور جہاں تک حدیث مصطفیٰ پہنچی اس کے اندر امام زین العابدین کا بہت بڑا کردار ہے۔ علم حدیث کے اندر بخاری میں ایسی حدیثیں موجود ہیں، بہت ساری حدیثیں، بلکہ امام بخاری نے زہری سے بہت ساری حدیثیں لی ہیں۔ جو علم حدیث کو سمجھتے ہیں تھوڑی سی توجہ فرمائیں، زہری بہت بڑا راوی ہے امام بخاری کا۔ تو زہری کون ہے؟ امام زین العابدین کا شاگرد ہے۔ بولنے تو صحیح، اسے علم دی گل بھی بول کرو۔ امام زین العابدین کا شاگرد ہے، جس نے سب سے پہلے علم حدیث کو جمع کیا ہے، امام زین العابدین کا وہ شاگرد ہے۔ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ، یہ امام زین العابدین کا تو نہ وقت پا سکے، لیکن انہوں نے امام محمد باقر سے بھی علم حدیث لیا ہے، امام جعفر صادق سے بھی علم حدیث لیا۔ امام ابو حنیفہ درس دے رہے تھے حدیث کا، لوگوں کو مسئلے بتا رہے تھے، تو امام جعفر صادق آ کے نا بیچ میں کھڑے ہو گئے کہ سنیں کیا بیان کر رہے ہیں۔ ان کی نظر پڑ گئی حضرت امام ابو حنیفہ کی، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھ لیے، حضور مجھے پتا چل جاتا کہ آپ بھی کھڑے ہیں تو میں کبھی بھی مسئلہ نہ بتاتا۔ سنو یہ ادب ہے اہل بیت کا، اگر ہمیں پتا چل جاتا کہ آپ تشریف لائے ہیں تو میں کوئی مسئلہ کسی کو نہ بتاتا آپ کے ہوتے ہوئے۔ انہوں نے فرمایا نہیں نہیں، تم ویسے ہی بیان کرو، ہم سنیں گے۔ کیوں جی، یہ محبت نہیں ہے ان کی آپس میں، یہ پیار نہیں ہے۔ باتیں تو بڑی ساری تھی، چلو اللہ پاک ان دونوں قسم کی ہستیوں کا ہمیں ادب نصیب فرمائے، ان کی محبت نصیب فرمائے، اور ان کے نقش قدم پہ اللہ ہمیں چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔